محمد سجاد شبیر صاحب ہمارے مہمان ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ، ان کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ علامہ صاحب. بہت سارے پیغامات اور سوالات علامہ صاحب کے لیے علامہ صاحب موصول بات ہو ہو رہے رہی تھی ہیں گزشتہ پروگرام میں کچھ صبر کے حوالے سے، اور جو سوسائٹی میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ ایک برداشت نہیں ہے اور ایک صبر نہیں ہے. اب ایک اور چیز جس کے بارے میں بہت زور اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ یہ کہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کس طرح کیا جائے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہم آج کل بہت ساری الٹی سیدھی باتوں میں الجھاؤ کا شکار ہیں. جیسے کل علامہ صاحب نے کہا کہ موبائل اور ٹیکنالوجی کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں ہم الجھ کر رہ گئے. اور دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے مباحثے ہو رہے ہیں، کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ غیر ضروری گفتگو ہے جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے، اس میں ایک عام آدمی الجھ کر رہ گیا. تو کیسے ممکن ہو یہ تزکیہ کس طرح کیا جائے، اور خاص طور پہ جب فتنوں کا اتنا وبال ایک ہے کہ بارش کے قطروں کی صورت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ برسیں گے، تو ان سے کیسے محفوظ اپنے آپ کو رکھا جائے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہدکم کفار والمنافقین. یاسر بھائی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس، اور اس معاشرے میں جہاں پہ حقدار جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، اس کو حق نہیں مل رہا، جی اور ایک بیرا روی کا شکار ہے حضرت انسان. جی ایک طرف بیرا روی ہے، دوسری طرف معاشرتی برائیاں ہیں جس میں انسان گھرا ہوا ہے. ایک طرف بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو صاحب ذمہ دار ہیں، جن کو جو منصب ملا ہوا ہے، اس منصب کا جب غلط استعمال ہو معاشرے میں جی تو پھر معاشرہ اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل. رسپانسبلٹی جب ختم ہو جائے اور یہ معیار ختم ہو جائے کہ کون رسپانسیبل ہے اور کس کو کیا کہنا ہے، جی اور اس کے لیے قرآن کریم نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی جہاد کرو جی کفار سے. یہ تو یقیناً کہ اعلانیہ ہمارے دشمن ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ سے ہاتھ نہ ملاؤ، یہ کلم کلہ تمہارے دشمن ہیں. مگر آگے آیت نے بڑھ کے کہا یا ایھا النبی جاہدکم کفار والمنافقین. یہ قرآن مجید کا کلیہ ہے کہ جب واو کا لفظ آ جائے بیچ میں یا کوئی ایسا، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی ہے. تو یہاں جیسے کافر ہے ویسے ہی منافق ہے. واہ، یعنی منافق میں اور کافر میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، اس لیے کہ منافق زیادہ نقصان دہ ہے کہ کافر تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، مگر منافق جو ہے وہ تمہارے ہی لباس میں ہے، اور تمہارے ہی لباس میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ کے، تمہارے ساتھ کھا کے، تمہارے ساتھ پی کے اور چل کے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ ایسے راستے بنا رہا ہے کہ تباہی کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں ایک جہاد سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، کس طریقے سے اپنے اندر نفس کو جو ہے قید کیا جائے. آپ کہتے ہیں، اور یقیناً حدیث میں دو رائے نہیں ہے، متفقہ علیہ ہے کہ 30 دن جو ہے وہ شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جکڑ دیتا ہے، سمجھے نا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً شیطان تو جگڑا ہوا ہے، مگر شیطان کے ابا بھی کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں جو شیطان سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. یعنی جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج کی جو ضرورت ہے عصر حاضر کی، رمضان کا مہینہ جو کہ رحمت کے بعد مغفرت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف ہم کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف لاک ڈاؤن اتنا طویل ہو گیا ہے سندھ میں، تیسری طرف روزانہ کمانے والے، پرائیویٹ دفتروں میں جانے والے، ان کو سیلریز نہیں ملی ہیں، جو روز بیچارے غربت کی شرح اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، محبت کی بات جانی چاہیے، تزکیہ نفس سمجھانا چاہیے. اور دوسری طرف میڈیا کا بہترین رول یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں میڈیا بڑا بہترین کام کر سکتا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے. کیونکہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں بھئی رشتہ دار جمع ہو جائیں، دوست جمع ہو جائیں تاکہ ہم اس مشکل سے نکلیں. آج ہم سارے مسلمان اتنی بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اب اس وقت کوئی ایسی بات کر دینا جس سے انارگی پھیل جائے، مسلمانوں میں دوریاں پھیل جائیں، نفرت کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک
تک آپ اپنے ذاتی انا کے خول سے باہر نکلے نہیں اور آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, خدا کا خوف ہوگا, وہ کبھی بھی لڑائی کی, جھگڑے کی, فرقہ واریت کی. اور آج کے دور میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج اس وقت تو ہم واقعی مسلمان جہاد سے ہیں. بالکل ایسا ہی. آج یہاں کی خطے کی صورتحال دیکھ لیجئے, دوسرے مسلمانوں کے خطے کی دیکھ لیجئے. یہی سوچ لیں کہ وہ کعبہ جہاں ہم نے تصور نہیں کیا تھا, اس لیے کہ سب سے بڑی معراج انسان کی کعبہ ہے. اور مسلمان زیادہ تر, ہم مسلمان رمضان میں جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے ہیں, ان کی جالیوں کو چومتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, ان کے وسیلے سے وہ کعبۃ اللہ بند پڑا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام کا روزہ بند ہے, حضرت علی علیہ السلام کا روزہ بند ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ بند ہے. ایسے ماحول میں اجتماعی طور پہ ہمیں مل کے بینگ مسلم تمام چیزوں کو بھلا کر, ٹھیک ہے نا, اور جہاں تک یہ بات بھی میں کر دوں کہ جو فروعی اختلاف ہیں وہ قیامت آ جائے گی, وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے. لہٰذا جو چیز حل نہیں ہو سکتی اس پر ڈیبیٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے بالکل اعلانیہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑیں, آپس میں تفرقہ بازی ہو, یا آپ کی شخصیت کوئی ابھر کے آئے, مگر اس کی شخصیت ایسے شخصیت ابھرتی نہیں ہے. اس سے اور زیادہ جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے. بے شک اس میں یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس کی انٹینشنز کیا ہیں اور کیا ارادہ رکھتا ہے, اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. اور یقیناً یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسلام کے خلاف جو سازشیں رہی ہیں اس میں کردار یہی تھے, بس شکلیں تھوڑی سی مختلف تھی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل کام یہی تھا, طریقہ واردات یہی تھا. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. مسلمانوں کی, ہم اسلام کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں تکلیفیں دی ہیں وہ منافقوں نے دی. اور منافق جو ہے وہ پہچانا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کا قول اور فعل اور جو ہے وہ آپ کو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, مگر جیسے ہی پیٹھ موڑو تو وہ اپنے کام کو شروع کر دیتا ہے. یہی کام اسی لیے قرآن نے یہود و نصارہ کو کیوں کہا ہے, اس لیے کہ یہود و نصارہ کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو بڑی میٹھی اور بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے, مگر سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا یہود و نصارہ نے. تو یہ یہود و نصارہ یہی منافقین ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, جنہوں نے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا اور سرکار دو عالم کو طرح طرح کی اذیتیں دی. مگر جب ان سے کہا یہ جاتا تھا تو وہ تو کہتے تھے ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا. آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں, مگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اصلاح معاشرہ, اگر یہ اصلاح معاشرہ ہے تو پھر ہو گیا کام مسلمانوں کا. یہ بالکل ایسا ہی نہج البلاغہ کے خطبے کا ایک اقتباس پیش کیا. اس سے پہلے مولا کائنات نے زبان کے بارے میں فرمایا نہج البلاغہ میں کہ زبان وہ درندہ ہے کہ جسے کھول دیا جائے تو وہ دنیا کو پھاڑ کھائے. بالکل ایسا. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جو فسادات ہیں وہ زبان کی بدولت ہے. بالکل. اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مولا نے فرمایا کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے, مگر زبان سے دی ہوئی تکلیف, یعنی آپ نے جو جملہ ادا کر دیا, کسی کی عیب جوئی کر دی, کسی کا دل زبان سے دکھا دیا, تو وہ جو دل میں گھاؤ لگ جاتا ہے نا انسان کے, وہ مرتے دم تک جو ہے وہ نہیں بھرتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب آپ بولیں تو سوچ کر سمجھ کر بولیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر یہ بھی سوچیں کہ کس سے کہہ رہے ہیں, اور پھر بھی یہ بھی سوچیں, یہ میں مولا کائنات کے خطبے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, پھر یہ بھی سوچیں کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں, جو میں کلام کر رہا ہوں, اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا, آیا منفی اثر پڑے گا یا مثبت اثر پڑے گا. اگر آپ کا وجود, یہ جو میرا اور آپ کا وجود ہے اس دنیا میں, اس کی جو لائف ہے, لائف ٹائم ہے, اس کا تو کسی کو نہیں پتا نہیں. بالکل ایسا ہی. موسٹلی اگر آج کی دنیا میں جیسے پہلے 950 سال زندہ رہا کرتے تھے, 750 سال زندہ رہا کرتے تھے, سب سے زیادہ نوح علیہ السلام کی زندگی, اور وہ گھٹتے 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 آج کی دنیا میں جو ہے وہ 70 سال اور 75 سال کی زندگی, اس سے زیادہ نہیں. بالکل. اب اتنی سی زندگی میں اگر ہم محبت کے پھول نہیں لگا سکتے, اور ہم محبت کا پیغام اپنی ذات سے, دیکھیں شہرت بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں, اور اس شہرت کو بھی مولا کائنات نے ڈیفائن کر دیا نہج البلاغہ کے خطبے میں. مولا فرماتے ہیں ایک شہرت وہ ہے
جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے، ایک شہرت وہ ہے جو تمہارے لیے ذلت کا باعث ہے۔ شہرت دونوں ہیں، دونوں صورتوں میں، بالکل ایسا ہی، یعنی نام آپ کا دونوں صورتوں میں ہوگا۔ اب آپ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جس شہرت کی جستجو ہم کر رہے ہیں دنیا میں، یہ شہرت ہمارے لیے معاشرے میں، اچھا پھر شہرت معاشرے سے بنتی ہے، بالکل ایسا ہی، شہرت کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ ہو، معاشرہ نہیں ہوگا تو شہرت کس لیے ہوگی؟ بالکل ایسا ہی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس شہرت کے لیے کام کر رہا ہوں یہ معاشرے میں میرے لیے باعث عزت ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ چھپ کر جا کے معاشرے میں دیکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد معاشرہ آپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے، رائے کیا رکھتا ہے، آپ کے لیے اچھی رائے رکھتا ہے یا آپ کے لیے ذلت کی رائے رکھتا ہے؟ بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ دنیا میں اس گمنام اپنے دماغ میں اس کو وہ لیے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہ بات میرے لیے معاشرے میں اچھی ہے، تو جا کے آپ خود انالائسس کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جیسے کہا جاتا ہے، تو وہ محض اس لیے کہ ہم زبان زد عام ہمارا تذکرہ ہو، لوگ چاہے برے ہی الفاظ میں ہمیں یاد رکھیں، ہمیں یاد تو رکھا ہوا ہے، ایسے بھی لوگوں کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ جی کچھ لوگوں کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ معاشرے میں کہہ دی جائے، زبان سے کہہ دی جائے، اچھا یہ ہر شعبے میں ہے۔ جی کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اسلام کی اس کے آڑ لے کر کہ پورا معاشرہ جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، دنیا سب ان کے پیچھے، ارے کیا کہہ دیا، دنیا میں بیٹھو جہاں جاؤ ان کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ میڈیا پرسنز ایسے ہیں کہ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اچھا یہ ایک سائیکو بیماری ہے، یہ انسان جو ہے وہ اتنا غافل ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اسلام کو آڑ لے کر، اسلام کی آڑ لے کر شہرت چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہاں تو جیسے ابھی علامہ سبزواری نے کہا یہاں تو چلیں آپ کی شہرت ہو جائے گی، مگر پھر وہاں کی زندگی جو کہ حقیقی زندگی ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں تو 5 دن 7 دن لوگ واہ واہ کر لیں گے، دنیا کی زبان پہ آپ کا نام ہوگا، مگر یہ سوچیں کہ پھر وہاں جب آپ کو یوم حساب کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، دین میں بگاڑ پیدا کیا، دین میں اپنی مرضی کی گفتگو کی، مسلمانوں میں فساد فی الارض پھیلایا، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے کروائے، غلط فتوے دے کر مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کیا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ دنیا میں تو بظاہر آپ کنٹروورشل شخصیت ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا، دنیا پیٹ پیچھے آپ کو کیا کہہ رہی ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر اللہ کے ہیں بھی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگارہ ہمارے ملک پاکستان کو، پوری دنیا کو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، پروردگارہ اس رحمت کے مہینے میں، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ خصوصاً مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے پاکستان میں لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، پروردگارہ روزگار کے پریشانی ہے، میرے مالک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔